جی گڈ مارننگ، السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ اچھا، یہ بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کتابوں کے تبصرے کے حوالے سے کہ کتابیں تو مجھے روز ملتی رہتی ہیں، الحمدللہ، دوست احباب بھیجتے رہتے ہیں، ان میں کتاب کوئی کوئی ہوتی ہے، اور جب کبھی کئی کتابوں کے بعد مجھے جب کوئی واقعی کتاب ملتی ہے تو اس کی سرشاری میں میرا بڑا وقت گزر جاتا ہے۔ میں کئی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، جیسے ڈاکٹر شاہین مفتی صاحبہ کی کتاب پتہ کا لاپتہ، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے پروفیسر پروین طاہر کی تنکے کا باطن، پھر اس کے بعد نیل کوکائی۔ اسی دوران پھر مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ڈاکٹر فخر نورین کی سرمئی نظمیں، ایک نظم جو کہ میرا ایک خود بھی میں نظم کہتا ہوں، اور نظم میرا پسندیدہ رہا ہے، اور ہمیشہ ہی میں محبت کرتا ہوں نظم سے، کیونکہ نظم کے اندر ایک کتھا ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، ایک پوری داستان ہوتی ہے، ایک تاریخ بھی ہوتی ہے۔ جو ہسٹورین جو تاریخیں لکھتے ہیں اس میں عموماً ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن جو شاعری میں ہمیں ہسٹری ملتی ہے، اور یہ ہزاروں سال سے، اور یہ آج کی نہیں، تو وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے، صرف ان کی کھنگالنا پڑتا ہے کہ اس کی تہہ میں کیا چھپا ہوا ہے کیونکہ شاعر ہمیشہ کھل کے بات نہیں کرتا، بڑے طریقے سے، اور جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا ملفوف کر کے، تھوڑا پردے میں، تھوڑا اس کو مستور کر کے تو بات کرتا ہے، اور اس کے اندر تاریخ ہوتی ہے۔ اسی طرح ناول نگاری میں بھی ہے، اور بہت سارے افسانے بھی ایسے ہیں، لیکن نظم بھی ایک ایسی ہے کہ اب مختصر تھوڑے سے اس میں لفظوں میں بہت بڑی بڑی باتیں اور بہت بڑے بڑے حقائق، تاریخی حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور میں کئی کتابوں کے تذکرہ کر سکتا ہوں، بہت سارے ابھی نام یاد نہیں آ رہے، جو ایسی کتابیں ہیں کہ ان کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے، بار بار جی چاہتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اور اس کے اندر جو پوشیدہ ہیں، اسرار پوشیدہ ہیں، جیسے منیر نیازی صاحب، مجید امجد ہیں ان کے ہاں، اور میرا جی، اور بے شمار نام، آفتاب اقبال شمیم صاحب ان کے ہاں، بہت سارے کائنات کے اسرار بھی ہوتے ہیں، اور تاریخ کے جھروکوں میں بھی۔ تو یہ میری خوش نصیبی کہ مجھے بہت پیارے دوست عماد اظہر کی کتاب 7واں دن مجھے موصول ہوئی۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے چار حصوں پر، اب تین کہہ سکتے، چار حصوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اس کے شروع میں غزلیں ہیں، پھر اس میں نظمیں ہیں، پھر اس کے بعد نثری نظمیں، اور آخر میں متفرقات ہیں، فردیات ہیں۔ اس کتاب نے ابھی تک مجھے اپنی حیرت میں جکڑا ہوا ہے۔ میں بالکل حقائق پر مبنی بات کرتا ہوتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد، جس کو کہتے ہیں نا کہ جی مزہ آیا کتاب پڑھ کے۔ یہ چھاپی تو ہے ہمارے بھائی عابد صاحب مثال پبلیکیشن فیصلہ آباد، بہت اچھی خوبصورت کتاب چھاپتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ چھاپتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل بھی کتاب کا بہت شاندار ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹائٹل کس نے بنایا، میں تاکہ تھوڑی سی یہ تعارف ہے، میں تبصرہ کیا ان پہ کر سکتا ہوں، یہ میری جرأت اتنی کہاں۔ تو یہ سر ورک جو ہے آصف عمران صاحب نے بنایا، اور مثال پبلشرز فیصلہ آباد، انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ اگر آپ منگوانا چاہیں تو مثال پبلشرز آپ نیٹ پہ بڑے آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں، عابد بھائی کا منگوا سکتے ہیں وہاں سے کتاب کا انتصاب بڑا دلچسپ۔ انہوں نے اپنے گھر سے باہر نہیں گئے اپنے امی ابو، اپنے بچوں کے نام عالیان، زریان اور ارحام،
اور شفق غالباً ان کی وہ ظاہر ہے میری نظر میں تو وہی ان کی جو ساتھی ہیں ان کا نام ہوگا. عماد ایک اچھا انسان بھی ہے، محبت سے بھرا ہوا، لبریز، محبت سے بھرا ہوا، اور ہر ایک سے محبت کرنے والا. میری اکثر ان سے بات ہوتی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. جو خود ٹھیک ہوتا ہے اس کو سب ٹھیک نظر آتے ہیں. وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ جیسے میری جب مٹی گوندی تھی رب تعالیٰ نے تو 3 چیزیں اس میں ڈالی تھی: رنگ، حرف اور محبت. اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا. وہ غلام محمد قاصر والی بات ہے. تو کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. ہو گیا ناکام اگر محبت میں. عماد کا جو محسوس ہوا ہے، ایک تو یہ کہ وہ بلا شبہ صوفی درویش ہے اور بڑا عاجز، اور اس کی اس سطح پر ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو عاجز کہتے نہیں ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ملک معراج خالد سابق وزیر اعظم اسپیکر ہمارے بڑے اچھے دوست تھے. اکثر مجھے فون کرتے تھے، چالا مچھی کھان چلیے، پنجابی میں کہتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے کہا ملک صاحب ایک گل تو دسو کہ تواڈے اندر انی عاجزی کتوں آئی ہے؟ تو غصے ہو گئے. کہتے تمہوں کس کیا میں عاجز ہوں؟ میرے اندر کوئی عاجزی شرجی نہیں. یعنی وہ عاجزی کی اس سطح پر چلے گئے تھے کہ وہ یہ سوچنا بھی گناہ سمجھتے تھے کہ مجھے کوئی عاجز کہے یا میں خود کو عاجز کہوں. تو یہی عماد اظہر کا حال ہے. میں آج اس کی شعر نہیں کوٹ کروں گا کوئی بھی، یہ آپ کتاب منگوائیں اور پڑھیں. حیرتیں، بے تحاشا حیرتیں کھلی پڑی ہیں اس کتاب کے اندر. خدا سے اس کا جو رابطہ ہے وہ مجھے صاف نظر آتا ہے. اس کی بڑی دوستی ہے خدا سے، اور خدا کے محبوب سے اس سے زیادہ دوستی ہے. وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر. اور خاص کر اس کا رشتہ جو یہ توفیقات کہاں سے آتی ہیں، یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں. ہماری دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ مقبول، وہ کہتی ہیں کہ جو پنج تن پاک سے محبت کرتا ہے نا تو وہاں سے پھر محبت کا جواب بھی آتا ہے، تو وہیں سے توفیقات آتی ہیں. عماد اظہر اہل بیت سے محبت کرنے والا انسان ہے. ایک بڑی طویل اس میں نظم ہے امام علی مقام کے حوالے سے، نعتیں بھی ہیں، اللہ سے رابطے بھی ہیں. اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عماد اس پلانٹ کا بندہ نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں آ گیا. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے جی. بہت محبت والا انسان. یہ اگر آپ ادب کے طالب علم ہیں یا لٹریچر لور ہیں تو یہ کتاب ضرور منگوائیے اور پڑھیے. آپ کو سکون بھی ملے گا اور آپ کے دماغ کی بہت ساری دل و دماغ کی گرہیں کھلیں گی. سلامت رہے جی. بہت ساری مبارکباد عماد اظہر کو. اور ایسی کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوتی ہیں، گفٹ ہوتی ہیں. ضرور پڑھیے گا. جیتے رہیں. 7واں دار مثال پبلیکیشن فیصلہ آباد سے. ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ.